بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. گرامی قدر معزز سامعین کرام، نوجوان ساتھیوں، مسلمان کئی سطح پر حالات اور پریشانیوں کا شکار ہے. عالمی سطح پر بھی، ملکی سطح پر بھی، سیاسی اور معاشی سطح پر بھی. عالمی سطح پر بات کی جائے تو آج اسرائیل کی طرف سے غزہ کے مسلمانوں پر ظلم و بربریت کا 34واں دن ہے. آج 1 مہینہ سے زائد ہونے کو ہے غزہ میں جی رہے مسلمان بدحالی اور پریشانی میں مبتلا ہے. وہاں رات کو سونے والا اس سے بے خبر ہے کہ دن میں زندہ رہے گا یا نہیں رہے گا. ہسپتالوں میں علاج کرانے والے کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ہماری زندگی کب تک ہے. ایسے دلخراش حالات ہیں. کہ کلیجہ منہ کو آتا ہے. ایسے پرآشوب اور پرفتن ماحول میں غزہ سے دور رہنے والے مسلمان، خواہ اپنے ملک میں رہنے والے یا کسی اور اسلامی ملک میں یا غیر اسلامی ملک میں رہنے والے، 2 خانوں میں تقسیم ہے. کچھ مسلمان ایسے ہیں جن کو یہ واقعہ جان کر، سن کر، دیکھ کر افسوس بھی ہو رہا ہے اور صدمہ بھی ہو رہا ہے، اندرونی تکلیف بھی ہو رہی ہے. لیکن ایسے مسلمان بہت تھوڑے ہیں، بہت تھوڑے ہیں. اور مسلمانوں کی دوسری تقسیم جس میں ایک بڑی تعداد ہے، بوڑھے بھی ہیں، ہمارے مسلم نوجوان بھی ہیں، بچے اور بچیاں بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، جو غزہ کے حالات سے آنکھیں بند کر چکی ہیں. ان کو غزہ کے حالات سن کر یا دیکھ کر ان کی زندگی میں کوئی فرق نہیں آ رہا ہے، بلکہ بہت سے لوگ تو اپنی معمول کی زندگی گزار رہے ہیں اور غزہ کے مسلمانوں کو بھول چکے ہیں.
غزہ کے مسلمان کس حال میں ہیں اور انہیں کس حال میں ہونا چاہیے اور بدحالی کے اسباب کیا ہیں، ان کو اس سے لینا دینا کچھ بھی نہیں. یہی وجہ ہے کہ ہماری شادیوں میں فلسطین کے ایسے حالات کے باوجود رقص و سرور کی محفلیں جم رہی ہیں، پٹاخے پھوڑے جا رہے ہیں، پرتکلف دعوتیں اڑائی جا رہی ہیں. کیا ہمارے گھر میں ہمارا کوئی مسلمان بھائی جنگ کی حالت میں ہو، زندگی اور موت کے درمیان جی رہا ہو، تو ایسے حالات میں ہم کیسی زندگی گزاریں گے؟ ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو غزہ کے مسلمانوں کو بھول گئی. گزشتہ جمعے میں ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ غزہ کے مسلمان جس علاقے میں رہ رہے ہیں، جسے فلسطین کہتے ہیں، اور جہاں ہمارا قبلہ اول مسجد اقصی واقع ہے، اس سے ہمارا ایمانی رشتہ ہے، جذباتی رشتہ ہے، محبت کا رشتہ ہے. ہم اسے بھول نہیں سکتے ہیں. ہر وہ مسلمان جس کے دل میں ایمان کی ادنا سی بھی حرارت موجود ہے، وہ مسجد اقصی اور فلسطین کے حالات سے بے خبر نہیں رہ سکتا ہے. اس کی بے خبری اور اس کی غفلت اس کے کمزور ایمان کی دلیل ہے. مسجد اقصی ہمارا قبلہ اول ہے، ہماری مذہبی میراث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے امامت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں تمام انبیاء کی امامت فرمائی ہے. سفر معراج کی پہلی منزل ہے. اس مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب عام مسجدوں میں نماز پڑھنے کے مقابلے میں بعض روایتوں میں 500، بعض روایتوں میں 50,000، بعض روایتوں میں 250 نماز کے برابر ہے. وہ ہر دور میں اسلامی مملکت کا حصہ. اس علاقے کو ایک مسلمان نہیں بھول سکتا ہے، اور اس علاقے میں ہونے والے ظلم و ستم کو بھی وہ نظر انداز نہیں کر سکتا ہے. تو آج دنیا کے مسلمان اس طرح سے دو خانوں میں تقسیم ہیں. تھوڑی سی تعداد ایسی ہے جو غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ اظہار ہمدردی کر رہی، انہیں یاد رکھ رہی اپنی دعاؤں میں، اپنے دل میں، اپنے جذبات میں، اپنی پوری زندگی میں. لیکن ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو غزہ کے مسلمان اور وہاں مسلمانوں پر ہونے والے ظلم و ستم کو بھول گئی. اسے وہاں کے مسلمانوں سے کچھ لینا دینا نہیں. اللہ کے سامنے اور رب کے سامنے اٹھنے والے ہاتھ اور مانگی جانے والی دعائیں، اس میں غزہ کے مسلمانوں کا کوئی حصہ نہیں. یہ انتہائی افسوس کی بات ہے. ہمارے گھروں میں مسجد اقصی، فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کو یاد کرنے والا کوئی نہیں. ہوٹلوں میں بیٹھ کر چائے پینے کی فرصت تو ہے، شادی خانے میں کھانا کھانے کے انتظار میں گھنٹوں بیٹھنے کی فرصت تو ہے، لیکن 5 منٹ اور 10 منٹ غزہ کے مسلمان اور مسجد اقصی کی تاریخ پر اور اسرائیل کے ظلم و ستم پر بولنے کے لیے اور سننے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. ہمارے گھروں میں بچوں اور خواتین کے سامنے اور بچیوں کے سامنے کوئی اقصی کی تاریخ سنانے والا نہیں ہے. غزہ میں کتنے مسلمان بے قصور مارے گئے، کتنے بچے مارے گئے، نہ ان کی تعداد معلوم ہے اور نہ ہی ان کا کوئی تذکرہ ہماری مجلسوں میں اور ہماری دکانوں میں، گلی اور چوراہوں پر نہیں ہو رہا. آخر کیوں؟ کیا وہ ہمارے بھائی نہیں ہیں؟ کیا وہ ہماری مسجد نہیں ہے؟ کیا فلسطین ہمارا نہیں ہے؟ یقیناً ہے.
لیکن ایمان کی کمزوری کی وجہ سے اور دنیا داری میں بالکل دھنس جانے کی وجہ سے آج ان کا درد ہمارا درد نہیں محسوس ہوتا. اس کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بھی آ رہی ہے، شکوک و شبہات بھی پیدا ہو رہے ہیں کہ آخر حماس جس کے پاس کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے، جس کے پاس طیارے اور بم برسانے والے جہاز نہیں ہیں، اور اس وقت بڑے بڑے سپر پاور ملکوں کے پاس جو کیمیائی طاقتیں ہیں یہ ان کے پاس نہیں ہے، تو یہ تھوڑی سی تعداد اسرائیل سے کیوں برسرے پیکار ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ کیوں بچوں کو یہ خون میں رنگوا رہے ہیں؟ کبھی یہ شبہ ہوتا ہے. بعض لوگوں کو یہ شبہ ہو رہا ہے کہ 34 دن ہو گئے لیکن وہاں کوئی تبدیلی نہیں ہے، اللہ کی کوئی مدد نہیں آ رہی ہے. اس طرح کے شکوک و شبہات بھی ہمارے ذہنوں میں پیدا ہو رہے ہیں. حالات یہاں تک پہنچ گئے. تو اس سلسلے میں یاد رکھنا چاہیے کہ اس وقت جو غزہ کے کڑے حالات ہیں اور کس وقت کہاں بم برسا دیا جائے اور کون کس وقت مارا جائے کسی کو نہیں معلوم. ایسے حالات سے زیادہ خطرناک حالات پہلے بھی آئے. یہ ہم کو اپنے ذہنوں میں رکھنا چاہیے. اور حماس اپنی معمولی قوت و طاقت کے ساتھ اس اسرائیل کے ساتھ ٹکرانے کے لیے تیار ہے اور جمع ہوا ہے جس کی مدد امریکہ جیسا سپر پاور ملک کر رہا ہے. تو یہ یوں ہی نہیں ہے. اسلام کے اندر اللہ کی نگاہ میں تعداد اور قوت کا کوئی مطلب نہیں. اصل تعداد ایمان کی تعداد ہے اور اصل طاقت ایمان کی طاقت ہے. بدر کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 313 کی تعداد کو نہیں دیکھا، ایمانی طاقت کو پیش نظر رکھا اور 1000 کی تعداد ہتھیاروں سے لیس ان سے ٹکر لینے اور برسرے پیکار ہونے میں پیچھے نہیں رہے. تو ہماری تاریخ ہے. اگر ہم اپنی زمین اور اپنی مسجد حاصل کرنے کے لیے معمولی قوت کے باوجود کسی بڑی طاقت سے ٹکرا رہے ہیں تو یہ تو ہمارے اعلیٰ درجے کے ایمان کی علامت ہے. حماس وہی کر رہا ہے اور حماس کے اس حملے نے عقل پرستوں کو اور دنیا کو یہ بتایا کہ اللہ کی نگاہ میں تعداد کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بلکہ اہمیت اس کی ہے کہ انسان اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اٹھ کھڑا ہو، اپنے شعار کی حفاظت کے لیے اٹھ کھڑا ہو. اور حماس نے دنیا کو یہ بھی بتایا کہ دنیا کی کتنی بڑی طاقت ہو، سپر پاور ہو، وہ ناقابل تسخیر نہیں ہے. اسرائیل نے اپنی حفاظت اور تحفظ کے لیے جو تدبیریں کی تھیں اس مرتبہ حماس نے ان تدبیروں کو چکنا چور کر دیا. ان کے ناقابل تسخیر سمجھے جانے والے ٹینکوں کو تباہ کیا اور دنیا کی مضبوط فوجی سسٹم کو ہلا کر رکھ دیا. اور آج 34 دن ہونے کو ہیں، حماس اپنی بے سر و سامانی کے باوجود اسرائیل اور امریکہ جیسی سپر پاور طاقتوں کے سامنے سینہ سپر ہے. ہم چین کی نیند سو رہے ہیں، اچھا کھا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، گھوم پھر رہے ہیں اور ان کو بھول بھی گئے، لیکن وہ اپنی بے سر و سامانی کے باوجود ان کے سامنے نہ صرف یہ کہ ثابت قدم ہیں بلکہ
حالات پر گہری نظر رکھنے والے بتاتے ہیں کہ اس مرتبہ حماس کے ساتھ اللہ کی ایسی نصرت اور حمایت نازل کی گئی ہے کہ اس نے نہ جانے کتنے فوجیوں کو، اسرائیل کے فوجیوں کو ہلاک کیا اور اس کے ٹینکوں کو تباہ و برباد کیا۔ یہ حماس کا حملہ، ہم اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ معمولی بے سر و سامان کیوں حملہ کر رہے ہیں، کیوں ٹکر لے رہے ہیں؟ تو یہ دنیا کو سمجھایا اللہ رب العزت نے اور دکھایا کہ خدائی طاقت کے سامنے دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ ایک زمانے میں روم اور ایران بھی سپر پاور تھے، لیکن مسلمانوں کے ہاتھوں تباہ و برباد ہوئے اور اسلامی علم اور پرچم ان ملکوں میں لہرایا گیا۔ اور دوسرا شبہ اور دوسری چیز کہ ایسے حالات میں جبکہ بچے مارے جا رہے ہیں، خواتین اور بچیوں کی تعداد ماری جا رہی ہے، اور اس وقت کے وزارت صحت کی رپورٹ کے مطابق تقریباً 11,000 لوگ مارے جا چکے ہیں فلسطین کے اندر، غزہ کے اندر، جس میں بچوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ دعائیں ہو رہی ہیں، اس کے باوجود یہ حالات ہیں، تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے؟ کیا ہم یہ سمجھیں کہ حماس حق پر نہیں ہے؟ کیا ہم یہ سمجھیں کہ غزہ کے مسلمان قصوروار ہیں؟ ہرگز نہیں۔ یہ حالات جو ابھی ہمیں دکھائی دے رہے ہیں، اس سے زیادہ دلخراش اور خطرناک اور جاں بلب حالات اس سے پہلے پیش آ چکے ہیں۔ میں ایک واقعہ ذکر کروں۔ سن 5 ہجری میں غالباً جب مدینے میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً 3-4 ہزار رہی ہوگی، بنو نذیر جو یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا، اس نے بنو قریظہ، وہ بھی یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا، آج جو یہود اسرائیل میں ہیں وہی یہودی، انہی کی نسل، بنو نذیر نے بنو قریظہ کو اپنے ساتھ ملایا اور اس وقت کے مدینے کے آس پاس جتنے یہودی تھے اور جتنی طاقتیں تھیں سب کو جمع کیا، مکہ گئے اور اس وقت کفار مکہ کو بھی اپنے ساتھ شامل کیا اور یہ طے پایا کہ اس مرتبہ سب لوگ مل کر ایک بڑی تعداد میں مدینے پر حملہ کریں، مسلمانوں کو ختم کر دیں، کیونکہ الگ الگ لڑنے میں مسلمان غالب آ جا رہے ہیں۔ بڑی تعداد مل کر لڑے گی تو مسلمانوں کو نیست نابود کر دیا جائے گا۔ چنانچہ مکے کے لوگ، مدینے کے تمام یہودی قبیلے ایک ساتھ مل کر مدینے پر چڑھائی کا منصوبہ بنایا اور تقریباً 12 سے 15 ہزار تعداد بتائی جاتی ہے، سارے ہتھیار اور ساری قوت لے کر آئے۔ مکے سے کفار تو مکے سے آئے تھے، باہر سے، لیکن یہ یہود مدینے کے بازو میں رہتے تھے اور چاروں طرف سے کہہ لیجئے کہ مکے کو گھیر لیا گیا۔ ایسے موقع پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے مدینے کے چاروں طرف خندق کھودی گئی، گڑھا کھودا گیا تاکہ دشمن ادھر سے ادھر نہ آ سکے، کیونکہ تعداد کے اعتبار سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں تھی۔ وہ خندق کھودی گئی، 4-5 دن خندق کھودنے میں لگے۔ اسی دور کا وہ واقعہ ہے کہ صحابہ کرام نے بھوک کی حالت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے پیٹ کھول کر دکھائے جس پر ایک پتھر بندھا ہوا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیٹ کھول کر دکھایا، بھوک کی وجہ سے اس پر 2 پتھر بندھے ہوئے۔ اور تقریباً 1 مہینہ مسلمانوں پر، مدینہ کے مسلمانوں پر ایسا گزرا کہ ایک طرف سردی کا زمانہ، دوسری طرف مدینے سے باہر جانے کی کوئی تدبیر نہیں، کھانے پینے کی چیزیں برائے نام، ہر
اعتبار سے مسلمانوں پر خوف و ہراس کا سایہ منڈلا رہا. دن اور رات اس بات کا خدشہ رہتا تھا کہ کفار اور مشرکین اور یہود حملہ نہ کر دیں. بڑے خطرناک حالات تھے. قرآن کریم نے اس کی منظر کشی کرتے ہوئے جو الفاظ استعمال کیے ہیں، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، آنکھیں پتھرا گئی، آنکھیں جیسے باہر نکل جائیں ڈر اور خوف کی وجہ سے. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور کلیجے منہ کو آ رہے ہیں. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور طرح طرح کے خیالات، وسوسے صحابہ کے دلوں میں پیدا ہو رہے تھے کہ نہ جانے کیا ہوگا. یہ تھوڑی سی تعداد مسلمانوں کی ختم ہو گئی تو اسلام ختم ہو جائے گا. ایسے حالات تھے. ہنالک ابتلی المؤمنون، مسلمانوں کو اس وقت آزمایا گیا. وزلزلوا زلزالا شدیدا، اور ان کو سخت ترین حالات پیش آئے، ان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا گیا جیسے زلزلہ آ گیا. اور منافقین جو مدینے میں تھے، جو اپنے کو مسلمان کہا کرتے تھے، انہوں نے طرح طرح کے پروپیگنڈے پھیلائے. انہوں نے کہنا شروع کیا کہ تم سے تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وعدہ جھوٹا تھا. ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا. ایسے پرفتن حالات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پہلے تو تسلی دی، اور اللہ نے ان کو ایک قصہ سنایا قرآن کے واسطے سے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی ایسے حالات پیش آئے، اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے واسطے سے پوری دنیا میں آنے والے اس طرح کے حالات کے موقع پر مسلمانوں کو یہ سمجھایا اور پیغام دیا کہ گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ ثابت قدم رہنا چاہیے. اللہ نے کہا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ جنت مفت میں مل جائے گی، جنت میں یوں ہی داخل ہو جائیں گے جیسے اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں. وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ، حالانکہ ابھی وہ حالات پیش نہیں آئے ہیں جو پچھلی قوموں اور پچھلی امتوں پر پیش آئے تھے. کیسے حالات؟ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَالزُّلْزِلُوا، تین طرح کے حالات پیش آئے. ایک تو ان کو جنگ کے حالات نے پکڑا، دوسرے معاشی تنگی نے پکڑا، اور تیسرے ان کو اندر سے ہلا کر رکھ دیا گیا. سخت ترین حالات ان کے ساتھ پیش آئے، اور یہ حالات ان مسلمانوں کو پیش آئے جن کی قیادت نبی کر رہا تھا، رسول کر رہا تھا. آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ پیغمبر اور رسول جرأت و بہادری کا پیکر ہوا کرتا ہے، توکل اور صبر کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہوتا ہے، اس کا تعلق براہ راست اللہ تعالی سے ہوتا ہے، وہ معصوم ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود نبی کی قیادت میں رہنے والے مسلمانوں پر اور چلنے والے مسلمانوں پر یہ حالات پیش آئے. اور کیسے حالات رہے ہوں گے؟ حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ، کہ پیغمبر نے بھی کہا اور جو اس وقت کی امت ان کے ساتھ تھی انہوں نے بھی کہا، اور دل سے یہ آواز نکلی متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی. رسول اور مومنین اس دور کے یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ ایک رسول کی زبان پر اور اس رسول کی قیادت میں چلنے والے مسلمانوں کی زبان پر یہ جملہ آ رہا ہے، یہ جملہ بتا رہا ہے کہ اس وقت کے حالات کس قدر دل خراش رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ دیکھو، اگر تم میرے احکام پر چلتے رہو گے، میری طرف سے آنے والی آزمائشوں میں کھرے اترو گے، صبر کرو گے، اللہ پر بھروسہ رکھو گے، دنیا کی مختصر زندگی سے صرف نظر کر کے آخرت کی دائمی زندگی کی جانب نظر کرو گے، تو پھر سن لو ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد بہت قریب.
اور یہ آیت مسلمانوں کو سنا کر اللہ نے مدد بھیجی، اور غزوہ خندق کے موقع پر اللہ نے ایک ایسی ہوا چلائی اور ایک ایسا طوفان آیا کہ اس ہوا نے اور اس طوفان نے کفار اور مشرکین اور یہود کے لگے ہوئے خیموں کو اکھاڑ دیا، آگ پر رکھی ہوئی دیگوں کو اکھاڑ دیا، اور ایسی تیز اور تند ہوا چلی کہ سب کے پاؤں اکھڑ گئے اور سب بھاگ گئے، اور اس طریقے سے مدینہ محفوظ رہا، مدینے کے پیغمبر محفوظ رہے اور سارے مسلمان محفوظ رہے۔ لیکن حالات آئے تھے۔ آج ہم غزہ اور فلسطین میں جو حالات ہیں، یہ حالات اس طرح کے حالات سے تو بہرحال کمتر ہیں۔ آج تو بہرحال کہیں نہ کہیں سے کھانے پینے کی چیزیں مل جاتی ہیں، لیکن اس وقت اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں تھی۔ تو یہ حالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں، جو آئیں گے، آئندہ بھی آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے ان آیات کی روشنی میں اور ان آیات پر مشتمل جو پوری سورت نازل فرمائی، سورۃ الاحزاب، اس کا اگر آپ مطالعہ کریں تو اللہ تعالیٰ نے ان پوری سورت میں غزوہ احزاب سے مسلمانوں کو جو سبق دیا، اور اس طرح کے دل خراش اور خطرناک حالات پیش آنے کے موقع پر جو سبق دیا، وہ 3 ہیں۔ نمبر 1 تقوی، نمبر 2 صبر، نمبر 3 توکل۔ آج حماس کے مسلمان اس پر مضبوطی سے یقیناً قائم ہیں۔ اللہ کا خوف اور اللہ کا تقوی ہی تو ہے جو ان کو اسرائیل جیسی طاقت کے سامنے کھڑا رکھے ہوئے ہیں، اور اللہ کی طرف سے جو حالات آ رہے ہیں وہاں کے مسلمان اس پر صبر کیے ہوئے ہیں۔ وہ اپنے مکانات تہس نہس ہونے کے باوجود، اپنے بچوں کی جانیں گنوانے کے باوجود وہاں ڈٹے ہوئے ہیں، اللہ کے اس فیصلے پر صبر کیے ہوئے ہیں، ان حالات پر صبر کیے ہوئے ہیں، اور اللہ ہی پر بھروسہ بھی کیے ہوئے۔ کتنے بچے اور کتنی بچیاں ماں باپ کے سامنے شہادت کی موت اور شہادت قبول کر چکی، لیکن ان ماؤں اور ان باپوں کے عزم و حوصلے اور توکل کو سلام کہ اس کے باوجود انہوں نے غزہ کو چھوڑا نہیں، وہ بھاگے نہیں، ڈٹے ہوئے۔ تو یہ ذہن میں آنا ہی نہیں چاہیے کہ اس طرح سے حالات اب تک بنے ہوئے ہیں تو کیا اللہ کی مدد نہیں آئے گی؟ یقیناً اللہ کی مدد آئے گی، اور اللہ کی مدد آ رہی ہے۔ ہماری بے نور آنکھیں ان مدد کو نہیں دیکھ پا رہی، بے بصیرت دل سے ہم اس مدد کا احساس نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو ایسے حالات میں ہمیں سورۃ الاحزاب کا مطالعہ بھی کرنا چاہیے، غزوہ احزاب سے ملنے والے سبق کو دیکھنا چاہیے، اور ان حالات میں ہمیں بھی تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ ہم گناہوں سے توبہ کریں، معافی مانگے، کیا پتہ ہمارے برے اعمال کا یہ نتیجہ ہو، گناہوں پر اصرار کا یہ نتیجہ ہو۔ تو ابھی جو یہ حالات اب تک قائم ہیں، اگر یہ حالات ہمیں اللہ کی طرف متوجہ کر دیں تو یہ حالات ہمارے لیے باعث رحمت ہیں، اور اگر یہ حالات ہمیں اللہ کی طرف متوجہ نہ کر سکے تو پھر ہمارے لیے ہلاکت و بربادی۔ اور صبر بھی کرنا چاہیے، اللہ کی مدد کا انتظار کرنا چاہیے۔ کبھی کبھی آزمائشیں آتی ہیں، کیا آپ نے نہیں جانا، کیا آپ نے نہیں پڑھا، حضرت یوسف علیہ السلام جب کنویں میں ڈالے گئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے فراق میں روتے روتے نابینا ہو گئے، تو کنویں میں ڈالنے کے دن سے لے کر حضرت یوسف علیہ السلام سے دوبارہ ملاقات کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ 40 سال کا فاصلہ ہے۔ ایک باپ اپنے بیٹے سے 40 سال جدا رہا۔ تو ایسی آزمائش انبیاء کے ساتھ آتی ہے کہ باپ کو بیٹے سے 40 سال اللہ رب العزت نے دور رکھا۔ کیا آپ نے نہیں پڑھا حضرت یونس علیہ السلام کو جب مچھلی نے نگل لیا
اور جب وہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتے رہے تو 3 دن کے بعد مچھلی نے انہیں ساحل پر اگلا. اب 3 دن 3 سال سے بھی زائد محسوس ہوگا اگر کوئی مچھلی کے پیٹ میں چلا جائے. اس کی آلائش الگ، تاریکی الگ، گھٹن الگ. اللہ تعالیٰ نے اس کی منظر کشی کرتے ہوئے فرمایا ہے وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے حضرت یونس کو گھٹن سے نجات دی. یہ نجات ملنے میں 3 دن لگے. تو ایسی بھی آزمائش آتی ہے، وقت لگتا ہے اللہ کی طرف سے. ہمارے اعتبار سے وقت طویل ہوتا ہے، لیکن اللہ کے یہاں طوالت اور مختصر کا کوئی مطلب نہیں. اللہ کے یہاں سارے اوقات یکساں ہیں. اور اللہ نے حضرت یونس کو جب نجات دی تو یہ بھی کہا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ کہ ہم دوسرے مسلمانوں کو بھی ایسے ہی نجات دیں گے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر مسلمان مچھلی کے پیٹ میں جائے گا اور دعا مانگے گا اللہ اسے مچھلی کے پیٹ سے باہر کرے گا. نہیں، حالات الگ الگ ہوتے ہیں. کبھی مچھلی کے پیٹ میں ڈال کر اللہ آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، کبھی حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈال کر آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، اور کبھی بم برسا کر، میزائل برسا کر، فاسفورس بم گرا کر مسلمانوں کو آزماتا ہے. تو ایسے حالات میں ہمیں جمے رہنا ہے، چاہے ہم جغرافیائی اعتبار سے غزہ سے کتنا بھی دور ہوں، لیکن ایمان کا کوئی جغرافیہ نہیں ہوتا. ہم کلمے کی بنیاد پر متحد ہیں. غزہ میں رہنے والے مسلمانوں کا درد ہمارا درد ہے، اس لیے اس درد کو بھی محسوس کریں. اور ایسے موقع پر ہمارے کرنے کے جو کام ہیں وہ یہ کہ ہم تقوی اختیار کریں، اللہ سے دعائیں مانگیں، اور کم سے کم تنہائی میں 2-4 منٹ بیٹھ کر غزہ کے مسلمانوں کے لیے اللہ رب العزت سے رجوع ہوں، ان سے مانگے. آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ورد رکھیں، اس نیت سے کہ اللہ ان مسلمانوں کو نجات دے گا، ان کی نجات ہماری نجات ہوگی. لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کا ورد رکھیں اس نیت سے کہ اسرائیل اور امریکہ کی طاقت نہیں ہے. طاقت اگر ہے، قوت اگر ہے تو وہ اللہ کی اور کسی کی طاقت نہیں. اللہ تعالی ہمیں ان حالات میں فلسطین کے قضیے کو سمجھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور ایسے حالات میں ان مسلمانوں کے، ان مظلوم مسلمانوں کے حق میں دستے دعا دراز کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے جن کے پاس اس وقت دعاؤں